کیونکہ بخاری شریف کی دوسری جلد ہے، صفحہ 289 ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر رمضان مبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا، بعد میں ساری عمر بھی روزے رکھے لیکن اس کا ثواب نہیں مل سکتا، اس کی قضا بھی کر لی لیکن جو چھوڑا بغیر شرعی عذر کے ساری عمر کے روزے بھی اس کا ثواب نہیں دے سکتے۔ اور جس نے بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دیا پھر رکھا بھی نہیں، اس کے بدلے 9 لاکھ سال وہ جہنم میں جلے گا۔ جتنا جس کا اجر زیادہ ہے نا اس کی سزا بھی اتنی زیادہ ہے۔ اگر سرکار نے یہ بھی تو فرمایا نا، یہ خوشخبری بھی ہے نا، صحیح بخاری کی حدیث کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جن نے ایمان دے نال اخلاص دے نال رمضان دا پہلا روزہ رکھیا، میرا رب کریم او دے پچھلے سارے گناہاں نوں معاف فرما دے۔ آئیے ذرا نسخۃ المجالس صفحہ 136 ہے، حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا اس روایت کو کہ بخارا شہر میں ایک مجوسی رہتا تھا۔ بخارا شہر میں ایک مجوسی رہتا تھا، تو رمضان المبارک آ گیا، عظمت والا مہینہ آ گیا، تو اس بازار میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ اس مجوسی کا بیٹا رمضان میں دن کو سرے عام بازار میں کھا پی رہا، جب مجوسی نے دیکھا تو اسے تھپڑ مارا بیٹے کے چہرے کے اوپر، مسلمان آج تیری غیرت کدھر گئی ہے، آج تیرے بچے سرے عام کھاتے پیتے ہیں۔ اور حکم ہے شریعت کا، جب 10 سال کا بچہ یا بچی ہو جائے تو اسے روزہ رکھنے کا حکم دو۔ نماز کے لیے 7 سال مقرر کیا، روزے کے لیے 10 سال عمر ہے، نہیں رکھتا تو اسے مار کے روزہ رکھاؤ، یہ شریعت کا حکم ہے۔ لیکن افسوس نہ ہمیں کوئی بتاتا ہے نہ ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ 10 سال کا بچی یا بچہ جب ہو جائے تو اسے حکم دو روزہ رکھے۔ تو اس مجوسی نے اپنے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مارا زور سے، میں تمہیں شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کا رمضان ہے، سرے عام کھاتے پیتے ہو۔ بچہ رو پڑا کہ ابا جی مجھے تو آپ نے مار لیا ہے، لیکن آپ نے کب روزہ رکھا ہے؟ میں نے رکھا نہیں، لیکن میں تمہاری طرح اس کی بھی حرمتی تو نہیں کرتا، احترام کرتا ہوں۔ کچھ عرصہ گزرا، وہ بندہ دنیا سے چلا گیا۔ تو علامہ عبد الرحمن صفوری فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے کو خواب میں ملا تو دیکھا وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، وہ جنت میں۔ اس نے کہا مجوسی تو جنت میں؟ کہا مجوسی نہ مجھے کہنا، کیونکہ جنت گر ہے غلامان مصطفیٰ کے لیے، جنت گر ہے غلامان مصطفیٰ کے لیے، اور جہنم تو ہے دشمنان خدا کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے مجوسی نہ کیا جے، میں بھائی یہ مسجد والے حضرات بھی آ رہے ہیں، ذرا یہ 5-10 والا کام نہیں کرنا، ہاتھ ان کی طرف اور توجہ میری طرف۔ اور بندہ کہنا بھی میں واقعی پہلے مجوسی ہوندہ سا تو حترت ساگنوں پھوٹدا سا، لیکن میں رمضان مبارک دا احترام کیتا، میرے بیٹے سارے عام کھاندہ پہ من تھپڑ ماریا، اللہ تعالیٰ دی رحمت جڑی ہے میرے دے شامل حال ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مینوں اسلام دی دولت عطا فرما دیتی، اللہ تعالیٰ نے مرن تو پہلے مینوں اسلام دی دولت عطا فرما دیتی، پھر ایمان دی دولت عطا فرما دیتی۔ یاد رکھیا دے اسلام تے ایمان وچ فرق ہے، جو اللہ دا قرآن پڑھ کے لو 26 لو، جدو کہ گروہ سرکار دے کول عرض کیا حضور آمنا سی ایمان لائے ہیں، سرکار مایا کہ اے نہ کہو بلکہ اے کہو سی اسلام لے آندا ہے، ایمان دے توڑے دنوں جتا حل ہی نہیں ہویا۔ جدو بندہ ادخل فی السلم کافہ پورا دین اسلام میں داخل ہو جائے، او ایمان والا بن جاندا ہے، کلمہ پڑھ دیاں اسلام والا بن گیا، لیکن جو سارا اپنا سرکار دی سنت مطابق اپنا ڈھال لے گا پھر ایمان والا ہو جائے گا۔ وہ پہ کہنا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مینوں دولت اسلام عطا فرمائی، پھر مرن تو پہلے مینوں دولت ایمان میں دیتی، اور جدو میرا وصال ہے جنت و اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اگر ایک مجوسی رمضان مبارک کا احترام کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ دولت اسلام سے بھی نوازتے ہیں، دولت ایمان سے بھی نوازتے ہیں،
اور جنت میں اللہ مقام بھی عطا فرماتے ہیں، تو مسلمان تمہیں تو اللہ نے پہلے ہی دولت اسلام سے نوازا ہوا ہے، دولت ایمان سے نوازا ہے، اگر احترام کرے گا تو تمہارا مقام تو ورال ہو رہا ہے، تمہارا مقام تو ورال ہو رہا ہوگا جنت میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آج ایک اور ٹرینڈ چل رہا ہے، کہتے نہیں جی طبیعت بڑی ناساز ہے، روزہ کیسے رکھیں۔ میرے آقا کریم نے یہ بھی پیپر آؤٹ کیا ہوا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا تصحوا، مطلب ہے روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ امام اہل سنت شاہ احمد رضا حافظ بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی سید المتکلمین رئیس المتکلمین حضور نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھے خواب میں ملے، فرمایا کہ احمد رضا اس رمضان شریف میں تو بیمار ہو جائے گا، لیکن بیمار بھی سخت ہوگا، لیکن کوئی روزہ نہ چھوڑنا، اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے سے صحت عطا فرمائے گا، کیونکہ ہمارے آقا کریم کا فرمانا ہے صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ آج آئیے میں حسن وہ ہے جس کی گوئے سوتن بھی دے، سچائی وہ ہے جس کی گوئے منکر بھی دے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر مور پالڈ اپنی تحقیق میں لکھتے ہیں، یہ عیسائیوں کا بہت بڑا عالم بھی ہے اور آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے جب رمضان کے بارے میں پڑھا نا، اس کے فیضان کے بارے میں پڑھا تھا، میں خوشی سے اچھل پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنا عظیم نسخہ کیمیا عطا فرمایا۔ یہ عام بندہ نہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر مور پالڈ لکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ میرے معدے کے اوپر ورم تھا، سویلنگ تھی، یہ برگر پیزا کھانے والوں یہ بھی تمہارے معدے کے اوپر ورم کرے گا، یہ بات دینا بچ جاؤ جتنا بچ سکتے اس سے، یہ بھی سویلنگ پیدا کرتا ہے، ورم پیدا کرتا ہے۔ کہتا ہے میرے معدے کے اوپر ورم تھا، میں نے بڑی میڈیسن استعمال کی، آرام نہیں آیا، تو میں نے جب یہ رمضان مبارک کے بارے میں پڑھا تو میں چونکہ عیسائی تھا، میں نے ویسے ہی مسلمانوں کی طرح ان کے نقل کرتے ہوئے روزے رکھنے شروع کر دیے، تو کہتا ہے کچھ دنوں کے بعد میرے معدے کے ورم میں کمی آ گئی، کہتا ہے میں نے پورا مہینہ ہی اس طرح کیا، اللہ تعالیٰ نے بغیر میڈیسن کے میرے معدے کے ورم کو دور کر دیا، کیونکہ تیرے منہ جڑی گل نکلے تیرے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صوموا تصحوا، تو ہاں فرمایا روزہ رکھو گے صحت یاب ہو جاؤ گے، تیرے منہ جڑی گل نکلے تیرے جڑا تو اشارہ کرے او ہو تقدیر، اللہ سچے کیتیاں بڑائیاں تیرے نام دیاں، ہر پاس پیاں میں دہائیاں تیرے، ہر پاس پیاں نے دہائیاں تیرے۔ ایک اور حدیث مبارک ہے شعب الایمان میں، تیسری جلد 412 ہے، حضرت علی شیر خدا راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی کہ اپنی امتیوں کو فرما دو جو میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے گا میں اس سے صحت یابی بھی عطا فرماؤں گا اور اس کو اجر عظیم بھی دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا آقا کریم کی عظمت کے کیا کہنے، کتاب کا نام بے مثل بشر، صفحہ 174 ہے، راوی ہیں سیدنا فضل بن عباس علیہ السلام، سرکار کے چچا عباس کے بیٹے، یہ وہ فضل بن عباس ہیں جنہوں نے سرکار کو غسل مبارک دیا تھا حضرت علی شیر خدا کے ساتھ مل کر۔ وہ روایت فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم نے پردہ فرمایا تو لحد میں رکھ دیا گیا، جب باہر آ گئے تو میرے دل نے چاہا میں آقا کا دیدار نہ کر لوں، اور مطلب میں بھیج کے لا گیا لحد میں نے سرکار کے چہرہ انور سے جب چادر کو پیچھے ہٹایا تو آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں۔ یہ صحابی فضل بن عباس روایت فرما رہے ہیں، باپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی، فرمایا کہ سرکار کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں، میں کہ مجھے تجسس ہوا، میں نے کان ان سرکار کے ہونٹوں کے قریب کیے تو میں نے اپنے کانوں سے آواز سنی اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی۔ میں نے اس کی حضور اس وقت بھی امت کی یاد، اور تمام جو دیکھ رہے وہ بڑے متعجب ہوئے، اس وقت بھی سرکار یہ عرض کر رہے ہیں یا اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی۔ اس کا اگلا صفحہ ہے صفحہ 175، ابن ابی دنیا عظیم محدثین نے روایت فرمائی ہے، یہ سلیمان بن صحین سے روایت فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ رات کو میں سو گیا تو قسمت جاگ اٹھی،
خواب میں اللہ کے محبوب کا دیدار ہوا، میں نے عرض کیا فدا کبھی امی یا رسول اللہ، ہم آپ کے دربار انور پہ آتے ہیں، آپ پر درود و سلام پڑھتے ہیں، کہ آپ ہمارے سلام کو سنتے ہیں؟ میں تو اکثر کہتا ہوں درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ہاں میں اس کو سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ تو جو نبی کریم اتنی عظمت والا، اتنی شان والا ہے، اپنے گنبد حضرہ میں لیٹ کر اپنی امتی کے سلام کو بھی سن لیتا ہے، اگر غلام جولی پھلائے تو وہ غلاموں کی جولی کو بھی بھر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تو میں تو ان دو حدیثوں کا یہ ترجمہ کرتا ہوں کہ میں ہار چلے جانا، میں ہار چلے جانا، جام کرم اب بھی بر بر کے پلاتے ہیں، وہ جام کرم اب بھی بر بر کے پلاتے ہیں، جن کا پر دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو میرے آقا تو سامعین شام یہ آمد رمضان کے اوپر خطاب کر رہا تھا، تو آیا مقصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اسے پڑھنا دوسرا پارہ ہے۔ باقی کلمہ طیبہ کا، حج کا، زکوٰۃ کا، مال صالح کا اور آیات میں بھی ذکر ہے، لیکن روزے کا ذکر صرف ایک آیا مقصہ میں ایک جگہ ہے پورے قرآن مقدس میں۔ یہ 183 نمبر آیا تھا دوسرا پارہ سورہ البقرہ، کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ او believers, fasting has been made compulsory for you as it was compulsory for those before you۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر، پاسٹ انڈیفینٹ پیسے وائز کی بات ہو رہی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، so that you may become pious، تاکہ تم نیکوکار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، سرکار کے غلام بن جاؤ۔ اگر روزہ رکھ کر یہ چاریں چیزیں نہیں ملتی تو پھر سمجھو کہ تمہارا روزہ وہ کامل نہیں ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سرکار ہے کچھ روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہ یاد رکھو، صرف یہ منہ کا اور معدے کا روزہ نہیں ہوتا، ہاتھ کا بھی روزہ ہے۔ ظلم کے لیے نہ اٹھے، کسی یتیم کے سر پہ رکھو گے تو جتنے بال نہیں تھے تو نیکیاں تمہارے نامہ مال میں درج ہوں گی۔ مگر یہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، یہ بے حیائی کی طرف نہ جائے، یہ زبان کا روزہ ہے، یہ لغویات کی طرف نہ جائے، یہ کان کا روزہ ہے، یہ غیبت نہ سنیں، بری باتیں نہ سنیں، یہ پاؤں کا بھی روزہ ہے، بری مجلسوں کی طرف نہ اٹھیں۔ حتیٰ کہ حضرت داتا علی اجبری رحمۃ اللہ تعالیٰ کشف المجوب میں لکھتے ہیں کہ جسم کے جملہ اعضاء کا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رک جانا، اس کا نام روزہ ہے۔ آج اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھ کر، سرکار کے میں بیٹھ کر عہد کرنا ہے، یا الہی آج عہد کرتے ہیں کہ کما حقہ ہم آنے والے مہمان رمضان کا احترام بھی کریں گے، اور کما حقہ تیری رضا کی روزے بھی رکھیں گے، اور جہاں تک ہماری رینج ہے کا احترام دوسروں بھی کروائیں گے انشاءاللہ۔ یا رب مصطفیٰ استقامت کی دولت عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔